شرفا قوم اور حکام کے گھروں میں دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانوں سے لبریز بڑے بڑے برتن صبح و شام آتے اور جاتے ہیں، اور اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ماتحت ریاستوں اور خادموں کی بھیڑ، رزق سے لدے اونٹوں کی قطار، اور جن کے سامنے سیم و زر کی بہتات، کیا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ آپ کے کھانے اور پینے کی کیا کیفیت تھی؟ شاہانہ زندگی یا اس سے بھی بڑھ کر، مالداروں اور دولت مندوں جیسا یا اس سے بھی برتر؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں کمی اور بدحالی کو سن کر متعجب نہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صبح و شام کے کھانے میں کبھی بھی گوشت اور روٹی اکٹھا نہیں ہوئی، مگر اس حال میں کہ خوراک کم اور کھانے والے زیادہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی تنگ دستی اور مشقت کے بغیر آسودہ نہیں ہوئے، اور کبھی آپ آسودہ ہوئے بھی تو آئے ہوئے مہمان کی خاطرداری اور اس کو مانوس کرنے کے لیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے گھر والے کبھی بھی مسلسل 2 روز جو کی روٹی سے آسودہ نہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے آپ مدینہ تشریف لائے 3 دن تک برابر گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ بلکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی چیز نہ پاتے جسے تناول فرماتے اور بھوکے ہی سو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوکے گزار دیتے تھے، انہیں رات کا کھانا میسر نہ ہوتا تھا، اور ان کی روٹی زیادہ تر جو کی ہوا کرتی تھی۔ دراصل بات قلت اور نایابی کی نہیں تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دولت کی بہتات تھی، نیز عمدہ قسم کے مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اونٹوں پر لد کر آتے تھے، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکمل اور درست حالت کو اختیار کیا تھا۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر جلدی سے گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر میں باہر نکلے، میں نے یا اور کسی نے اس کا سبب پوچھا، فرمایا خیرات کے مال میں سے ایک سونے کا ٹکڑا گھر میں چھوڑ آیا تھا، مجھے ناگوار گزرا کہ وہ رات کو میرے پاس رہے۔ شرفا حیرت انگیز سخاوت اور بے مثال بخشش تو وہ ہے جو اس امت کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دست مبارک سے نکلے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ اسلام کے نام پر سوال کیا گیا ہو اور آپ نے نہ دیا ہو، چنانچہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں دے دیں، یعنی آپ نے اسے اتنی بکریاں دے دیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی تھی بھر جاتی۔ وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا، میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنا کچھ دیتے ہیں کہ احتیاج کا ڈر باقی نہیں رہ جاتا۔ اس قدر جود و کرم کے باوجود
اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت پر غور و فکر کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتے دم تک کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی کبھی باریک چپاتی تناول فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آتے تو کہتے، کچھ ناشتہ کرنے کو ہے؟ جواب دیتی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، میں روزے سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ ماہ اور 2 ماہ گزر جاتا تھا، آپ اور آپ کے اہل خانہ کا گزار و ادوار کالی چیزوں، کھجور اور پانی پر ہوتا تھا۔ کھانے میں قلت اور خوردنی اشیاء کی کمی کے باوجود بھی آپ اپنے بلند اخلاق اور اسلامی آداب کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور ساتھ ہی کھانا تیار کرنے والے کا بھی شکریہ ادا کرنا نہ بھولتے، گرچہ کسی غلطی پر اس کے ساتھ بختی کا معاملہ کرتے، کیونکہ اس کی کوشش ناکام رہی۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے نہ تو کبھی کسی کھانے میں عیب نکالتے، نہ ہی کسی کھانا تیار کرنے والے کو ملامت کرتے، نہ ہی دسترخوان پر موجود کسی چیز کو واپس کرتے اور نہ ہی کسی غیر موجود چیز کو طلب کرتے۔ آپ اس امت کے نبی تھے، آپ کا مقصود صرف کھانا اور پیٹ پالنا نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آیا تو تناول فرمایا اور اگر ناپسند ہوا تو اسے چھوڑ دیا۔ مختصر طور پر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول اپنے ان محترم بھائیوں کے لیے پیش کر رہی ہوں جن کا مقصود صرف کھانا اور پینا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، رہ گئی بات کھانے اور کپڑے کی تو اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اور کھانے کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کو جو کچھ بھی میسر ہوتا، اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے، اور آپ دسترخوان پر کسی بھی موجود چیز کو واپس نہ کرتے اور نہ ہی کسی غیر موجود چیز کے لیے کسی کو مشقت میں ڈالتے۔ بس اگر گوشت اور روٹی میسر ہوتی تو کھا لیتے، اگر پھل، روٹی اور گوشت حاضر ہوتا تو بھی تناول فرما لیتے، اور اگر صرف کھجور یا فقط روٹی ہی ہوتی تو بھی کھا لیتے، اور اگر 2 قسم کا کھانا اکٹھا ہو جاتا تو آپ یہ نہ کہتے کہ میں 2 قسم کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نیز آپ نے کھانے میں لذت اور مٹھاس کی وجہ سے کبھی کھانے سے نہیں رکھتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں تو روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، شادیاں کرتا ہوں اور گوشت بھی کھاتا ہوں، بس جو ہمارے طریقے سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ عز و جل نے پاکیزہ چیزیں کھانے اور اس پر شکر ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے، تو جس نے پاکیزہ چیزوں کو حرام کیا وہ حد سے تجاوز کر گیا، اور جس نے شکر نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ سب سے مناسب اور سیدھا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے منحرف ہونے والے 2 طریقے پر ہوتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی
اور واجبات کو قائم کرنے سے اعراض کیا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے پاکیزہ چیزوں کو حرام کر کے رہبانیت ایجاد کر لیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اور نہ ہی اسلام میں رہبانیت دنیا سے قطع تعلق ہونا ہے۔ پھر شیخ الاسلام نے فرمایا، ہر حلال چیز پاکیزہ ہے اور ہر پاکیزہ چیز حلال ہے، پس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ اور پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نفع بخش اور لذت والی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر نقصان دہ چیز کو حرام اور ہر نفع بخش چیز کو بے شک حلال کیا ہے۔ پھر شیخ الاسلام نے فرمایا، کھانا، لباس، بھوک اور آسودگی کے بارے میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں، یہاں تک کہ ایک ہی آدمی کی حالت مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ لیکن سب سے بہتر عمل وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی اطاعت پر مبنی ہو، اور صاحب عمل کے لیے زیادہ نفس بخش ہو۔